تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو دیکھا کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سانپ کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی آگ کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھا ہے۔ کسی نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا، کسی نے بارش کو خدا بنا لیا ہے، کسی نے کھیتی اور درخت کو خدا بنا لیا تھا، اور کسی نے اپنے اسلاف کو خدا بنا لیا تھا، اور کوئی زیادہ ہی سرفراز تھا تو اس نے اپنے آپ کو ہی خدا بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ خدا کی ذات وہ ہو سکتی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، جو سب پر غالب ہو اور اس پر کوئی غالب نہ آئے، جو سب کو مٹا سکتی ہے اور اسے کوئی نہ مٹا سکے، سب اس کے محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ سوچا اور خدا کی تلاش میں نکل پڑے حضرت ابراہیم۔ جب اللہ کی تلاش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے تو دریا کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ پانی کی موجیں پورے جوبن پر ہے، دریا کی روانگی کا زور اپنی طاقت پر ہے۔ سوچا شاید یہ پانی بہت ہی طاقتور ہے، بہت ہی زیادہ طاقت رکھنے والی چیز ہے، جو کچھ اس دریا کے سامنے آئے گا وہ بہہ جائے گا، اور پھر یہ پانی ہماری زندگی کے لیے بھی تو بہت ضروری ہے۔ ہر مخلوق اس کے سہارے زندہ ہے، نسلیں، فصلیں، کھیتیاں اس کے دم سے سرسبز و شاداب نظر آتی ہے۔ سوچا کہ کہیں یہ دریا خدا نہ ہو، لیکن فوراً خیال آیا کہ یہ دریا سوکھ بھی جاتا ہے، سورج کی کرنیں اس کے پانی کو اڑا لے جاتی ہے، اور یہ دریا ان معمولی کرنوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر بارش نہ ہو، پہاڑوں سے برف پگھل کر نہیں آئے گا اور پانی کی صورت میں میدان میں نہیں آتا ہے تو اس دریا کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ خیال آیا کہ جو اپنے وجود کے لیے بھی محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سوچا یہ سورج اپنی کرنوں سے دریاؤں اور سمندروں کے پانی تک کو اڑا سکتا ہے، اور لوگ اس روشنی سے دھوپ حاصل کرتے ہیں، اس روشنی سے آگ حاصل کرتے ہیں، اور یہ روشنی کا زبردست منبع ہے، اور آنکھ اس کی طرف دیکھ کر تاب نہ لا سکے۔ خیال آیا کہیں یہ سورج خدا نہ ہو، لیکن جب رات ہوئی سورج ڈوبنے لگا، سوچا ارے یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ میرا خدا تو وہ ہو سکتا ہے جو ڈوب نہ سکے، یہ تو ڈوب بھی رہا ہے، اس اندھیرے میں اب کس کی حکمرانی ہے؟ یہ سوچ کر چاند اور ستارے روشنی سے اپنا رنگ جمائے ہوئے نظر آئے۔ یہ چاند پھلوں میں رس بھرتا ہے، ستارے ٹمٹماتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں فرحت پیدا ہوتی ہے۔ خیال آیا کہیں یہ چاند اور ستارے خدا نہ ہو۔ صبح ہونے کی کو آئی تو چاند اور ستارے غائب ہونے لگے، صبح کا اجالا غالب آنے لگا۔ فوراً خیال آیا غائب ہونے والا کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آنے لگے۔ راستے میں کہیں آگ جل رہی تھی، دیکھا آگ کی تپش بہت ہی زبردست ہے، جو شے اس کے قریب آئے یہ جلا کر راکھ کر ڈالے گی، جوش اور غضب میں آئے تو سب کو جلا دے، اور لوگ اس آگ سے فائدہ بھی تو حاصل کرتے ہیں، اس سے کھانا پکاتے ہیں، سردیوں میں اس سے جان بچاتے ہیں، اور یہ آگ سردی ہو یا گرمی ہر موسم میں ہر جگہ موجود ہو سکتی ہے۔ ابھی یہ خیال ہی کر رہے تھے کہ کہیں یہ خدا نہ ہو کہ باران رحمت کے چند چھینٹے برسے، پانی کا گرنا تھا، آگ بجھ گئی۔ فوراً سمجھ گئے کہ یہ آگ ہرگز خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرا خدا وہ ہوگا جو ہر چیز کو ختم کر سکے لیکن اسے کوئی چیز ختم نہ کر سکے، وہ ہر چیز پر قادر ہو لیکن اس کی مرضی اور منشا کے سامنے کسی کا زور نہ چلے۔ سوچا
خدا وہی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز اس کی نیاز مند ہو لیکن وہ خود بے نیاز ہو، وہ ہر ایک کو دیتا ہو لیکن کسی سے کچھ لیتا نہ ہو، وہ کسی کے حکم کا پابند نہ ہو لیکن ہر ایک پر اس کا حکم چلتا ہے۔ اس سوچ اور فکر نے حضرت ابراہیم کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں ان کی منزل تھی۔ اس کوشش نے انہیں اس سے ملا دیا جس سے ملنے کی انہیں خواہش تھی۔ اس تفکر نے انہیں وہ کچھ سمجھا دیا جو کچھ آج ساری دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح سمجھ گئے کہ اس سورج کے طلوع اور غروب کرنے والی ہستی ہی میری پروردگار ہے، اس چاند اور ستاروں کا نظام کو چلانے والا ہی میرا خالق ہوگا، اس آگ میں جلانے اور بجھ جانے کی تاثیر رکھنے والا ہی میرا مالک و مختار ہوگا۔ فوراً حضرت ابراہیم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور پکار کر کہنے لگا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب لم یزل، اے ساری کائنات کے خالق و مالک، اے میرے اللہ، تو ہی میرا خدا ہے، میں نے تجھے پہچان لیا۔ یہ کہہ کر آواز دی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ انی وجہت وجہی، اب میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں جو خالق و مالک ہو اس آسمان و زمین کا، فطر السماوات والارض، جس نے اس آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، وہی میرا خدا ہوگا، وہی میرا خدا بھی ہو سکتا ہے۔ حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اگر مجھے پہچان لیا تو میں نے بھی تجھے نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ جو ہمیں بلاتا ہے ہم بھی اسے جواب دیتے ہیں، جو ہمیں پکارتا ہے ہم بھی اسی کو بلواتے ہیں، جو ہمیں یاد کرتا ہے ہم بھی اسی کو یاد کرتے ہیں، جو ہماری جستجو کرتا ہے ہم بھی اسی سے گفتگو کرتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔